السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60، انما بے شک الصدقات زکوٰۃ للفقراء ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، والمساکین اور مسکین، والعاملین اور عمل کرنے والے یا زکوٰۃ کے کام پر جانے والے، علیہا اس پر، والمؤلفۃ اور جن کی دلداری قلوبہم مقصود ہے، یعنی کہ جن کے دلوں کی اسلام کی طرف رغبت مقصود ہو، وفر رکابی اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی کہ غلام آزاد کرنے میں، والغارمین اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے لیے حتمی حکم اس آیت میں اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ پچھلی آیت میں ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مال غنیمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگ گیا کہ اے دل یا رسول اللہ۔ اس نے یعنی کہ اپنی زبان سے حضور کی گستاخی کی اور حضور کا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کہا ہے عدل کر، حالانکہ میں تو عدل لانے والا ہوں۔ یعنی کہ بہت بڑی گستاخی تھی ایک ایسی شخصیت کے سامنے کہ جن کے سامنے تو زبان اٹھانی کیا، نظر اٹھانا بھی بے ادبی ہے، پلک جھپکنا بھی اس بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر اللہ پاک نے زکوٰۃ صدقات کی تقسیم کے لیے 8 مصارف اتار دیا آیت بنا کر قرآن پاک میں کہ آپ کن کن لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور معترضین جو تھے ان کے اعتراض ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اور اس کی حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان حکمران زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر نہ لگا لیں، بلکہ یہ مصارف ہیں جہاں پہ وہ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے، اور حکومت اسلامیہ کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کا مال ان مصارف میں خرچ کریں اور ہر جگہ سے وصول کریں، جہاں سے بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ دینے کے اوپر قادر ہے تو وہ ضرور اس سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اور اب یہ سارا کچھ انفرادی طور پر ہو رہا ہے آج کے دور میں، جس چیز کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ خود ہی جانتا ہے، الا یہ کہ بینک میں جمع کروا دے یا وہ کسی اور صورت میں اپنے اثاثے شو کر دے جس سے پتہ چلے کہ اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ حکومت اسلامیہ زکوٰۃ نہیں، ٹیکس لے رہی ہے اور دبا کے لے رہی ہے، اور ہر چیز میں جو بھی وہ ہمیں سہولت دے رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس لے رہی ہے۔ ہم ایک بھی چیز بازار سے خرید کر لاتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹس، اس کے اوپر سیلز ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں سے اتنا پے کر دیا۔ اصولاً ہمارا جو ٹیکس جتنا ہم پے کرتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، یعنی کہ اپنی جو ہمارے پاس مالیت ہے نا، ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ اس ٹیکس میں ادا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی پیسوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ ہمارے لیے کہیں سے پیسہ پیدا کر کے نہیں لا رہی ہوتی، جتنی بھی وہ ہمیں سہولتیں دے رہی ہوتی ہے وہ یہیں سے ریونیو اکٹھا کر کے ہمیں اس کی فیسیلٹیز دے رہی ہوتی ہے، ہماری سڑکیں بناتی ہے، ہماری ریلوے کا نظام ٹھیک کرتی ہے، یہ اشارے لگتے ہیں، پل بنتے ہیں، ڈیمز بنتے ہیں، دریاؤں کے اوپر بند بنتے ہیں، یا جتنے بھی وہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں ہم سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ہی فنڈز کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر تو ہم حقدار ہیں دینے کے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقدار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے لیکن ہم سے زبردستی لیا جا رہا ہے ایز اے ٹیکس، تو پھر ہماری زکوٰۃ اس ٹیکس میں ادا ہو گئی اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی اتنا مال موجود ہے تب ہمارے اوپر زکوٰۃ ہر سال شعبان کے مہینے میں فرض ہوتی ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں یہ ایک بنیادی رکن ہے، اور اگر اسلام کی عمارت کا ایک بھی ستون اتر جائے یا اس کے اوپر نہ چلا جائے تو اسلامی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم باقی 5-4 میں تھوڑا بہت محنت کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ایک رکن ہے نا زکوٰۃ والا، اس سے الا ماشاء اللہ پوری ملت اسلامیہ بھاگتی ہے،
اور اصل رقم ادا نہیں کرتی، جو کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اتنا پیارا ہمارا اس زکوٰۃ کا نظام ہے نا کہ اگر اس کو ایز اٹ از اپلائی کر دیا جائے جس انداز سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی غریب نہیں بچے۔ اور اس کو 100 روپے کر کے نہیں، بلکہ اس انداز سے خرچ کرنا، ایک بندہ اگر اپنی ساری زکوٰۃ ایک شخص کو دے دے، کل کو اس کو زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کر دے۔ یعنی کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی جس میں ایک شخص نے اپنی جو زکوٰۃ نکالی، وہ مالیت والا ہوگا اچھا خاصا، تو اس نے 100 یا 200 لوگوں کو فروٹ کی ریڑیاں لگا دی، اور یہ اس نے اپنی ٹوٹل زکوٰۃ نکال دی۔ اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ جو ہماری قوم کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے نا، اور گھر بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، اب یہ ان کے اوپر ہے، وہ اس پھل کو بیچ کر خود کو زکوٰۃ کا حقدار بناتے ہیں کسی کو دینے کے لیے، یا پھر اس پھل کو بیچ کر، ریڑی کو بیچ کر، کھا پی کر اور پھر دوبارہ سے مانگنے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر ہے، کیونکہ ہماری معاشرے کی مینٹیلٹی یہ چل رہی ہے آج کل، اور ہم دونوں طرح سے ہی اس چیز کے اوپر ہمیں پلان اے اور پلان بی کے تحت ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس نے بہت اچھا اقدام کیا کہ 100 بھکاریوں کو بھیک دینے والا بنا دیا۔ اور اگر کسی شخص کے اندر یہ عزت نفس آ جائے نا کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، میرا رب مجھے دے گا اور جیسے بھی دے گا وہ مجھے عطا کرے گا، تو جو تھوڑی بہت بھی وہ روکھی سوکھی کھا لے گا نا، وہ عزت کے ساتھ کھائے گا، اور وہ نمک مرچ کے ساتھ بھی روٹی کھا لے گا نا، تو اس کی زندگی گزر جائے گی، لیکن اس کے ضمیر پر یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ تو اسلام ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے، خود مختار ہونے، کانفیڈنٹ ہونے اور اپنی عزت نفس کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے، ہاتھ پھیلانے کا نہیں۔ لیکن پھر بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کے اوپر بندے کو لا دیتی ہیں، اور جو اصل میں حقدار ہیں نا، جو ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، وہ گھر بیٹھے ہیں، وہ نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ بھیک مانگتے ہیں، نہ کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ جو گلی محلوں میں رکشے کروا کروا کے دور دراز گاؤں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو کے ایک دم سے جھنڈ سا بن کے آ جاتے ہیں، اور پھر ہر گھر کا دروازہ توڑتے ہیں، اور پھر بھیک مانگتے ہیں، اور پھر بد دعائیں بھی دے کر جاتے ہیں، اور مس بیہیو کر کے جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے جو افراد ہیں، ان جو کیٹیگریز ہیں، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرما دیا۔ سب سے پہلے فرمایا للفقراء والمساکین۔ اب فقیر اور مسکین میں فرق اتنا زیادہ نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جو اسے غنی کر دے، نہ اس کی ظاہری حالت اس کی تنگ دستی کا پتہ دیتی ہو تاکہ لوگ اس کو غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اور نہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہو۔ ایگزیکٹلی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچویشن ہے، یہ ڈیفینیشن ہے ایک فقیر کی، ایک مسکین کی، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتا، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جو دستے سوال دراز نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، اصل میں حقدار وہ شخص ہے۔ والعاملین علیہا، یہ عامل کون ہوتے ہیں؟ اور یہ یہاں پہ ایک اور چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، فقراء والمساکین میں، کہ حضور کے اہل بیت بلکہ سارے خاندان بنی ہاشم پر، فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ صدقہ آل محمد علیہ السلام پر حلال نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، اور اس لیے یہ نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی پاکیزگی ہے، یعنی کہ ہم زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اپنا مال پاک کر لیں، ستھرا کر لیں، اور ہم جب خرچ کریں تو وہ ہمارے لیے حلال، مصفیٰ، پاکیزہ ہو۔ امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ اگر بنی ہاشم کے امیر لوگ بنی ہاشم کے فقراء کو دینا چاہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی باہر کا بندہ یا خون مصطفیٰ کے سوا کوئی اپنی زکوٰۃ کو سادات کرام کو نہیں دے سکتا۔ اول تو سادات کرام پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں،
اگر کوئی دینا چاہے تو وہ بھی سادات ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے خمس کا جو ایک نظام ہے سورہ انفال میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جائے کہ خمس میں سے اہل بیت کا، حضور کی آل کا، سادات کرام کا حصہ نکالنا چاہیے۔ دوسری بات، عاملین علیہا، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، یعنی کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ ٹیکس وصول کرنے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، ان کو جب ہم تنخواہ دیں گے ماہانہ یا سالانہ، تو وہ اسی زکوٰۃ کے مال میں سے ہی دیں گے۔ ظاہر ہے جو وہ جمع کر کے لائیں گے اسی میں سے ان کو ان کی تنخواہ ادا کی جائے گی، تو ان پر زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے کہ بعض خلفاء ناجائز تصرف کیا کرتے تھے، زکوٰۃ پھر بھی ان کو دی جاتی تھی، اور جب خلافت بنی امیہ میں منتقل ہو گئی اور سارا مال زکوٰۃ میں بے ضابطگیاں شروع ہو گئیں اور اس میں سے خرچ ہونا شروع ہو گیا، تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ اب زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ فرمایا کہ وقت کے حاکموں کو۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے لباس پر اور اپنے عطروں پر خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ایسا کرتے ہوں پھر بھی ان کو ہی دینی چاہیے۔ اب اس قول مبارکہ سے ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ جو ہم سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ہی دینی ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ مؤلفۃ قلوب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کا اتنا سا حصہ فی الحال کے منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ 3 صورتیں ہیں مؤلف کی۔ ایک یہ کہ کفار کے رئیس لوگوں کو اس نیت سے پیسے دینا کہ وہ غریب مسلمانوں کو اذیت نہ دیں اور دوسروں کو بھی اذیت نہ دیں، اور کفار کو اسلام قبول کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے مال خرچ کرنا، یعنی کہ انہیں کہنا ہم سے اتنے پیسے لے لو، مسلمان ہو جاؤ، کفار سے یہ کہنا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو اسلام کی طرف لانے کے لیے پیسے خرچ کرنا کہ یہ لو تم اتنے پیسے لے لو، جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں ہم زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور بڑی فیاضی کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ وقت نہیں ہے، اس طرح اسلام قبول نہیں ہو رہا یا اس طرح سے دلداری نہیں ہو رہی، تو اب چونکہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن میں بھی مستقبل میں دوبارہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ اور اگلا جو ہے وہ پھر رکاب، یعنی کہ گردنیں چھڑانا، یعنی کہ غلام آزاد کرنا، یہ بھی ایک طرح کا آج کل متروک ہی تو ہے کہ اب کوئی غلام نہیں ہے، لیکن ایک صورت ضرور ہے کہ قید میں ہو سکتا ہے کوئی شخص۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور اس کو قید سے چھڑانا ہو تو رقم ادا کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان غلام کو اس کے مسلمان آقا کی غلامی سے آزاد کرانا عبادت ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، تو ایک مسلمان کو کافر کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ اگلا ہے والغارمین۔ غارمین سے مراد ہے وہ مقروض جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر اس طرح کی کسی کے اوپر بھی سچویشن بن جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ میں سے اس بندے کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اسلام اتنا پیارا، فطرت کا قریب ترین، بلکہ عین فطرتی ہی مذہب ہے کہ اس طبقے کا بھی خیال رکھا کہ جو قرض کی چکی میں پس جاتے ہیں، ساری زندگی سر نہیں اٹھا پاتے اور ان کا جوڑ بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے ہمیں، جو بظاہر تو کچھ نہیں کہتے لیکن ان کے لیے ہمیں اپنے مال، اپنے زکوٰۃ فنڈ میں سے خرچ کر کے انہیں اس اذیت سے نکالنا چاہیے۔ لیکن شرط کچھ علماء نے رکھی ہیں، وہ یہ کہ قرض کسی برے کام کی نیت سے نہ لیا ہو، فضول خرچی کی وجہ سے نہ لیا ہو، یا عیاشی کے لیے نہ لیا ہو، بلکہ کسی جائز وجہ کے لیے لیا ہو، تو پھر اس کا قرض ادا کرنا زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ غازی ہیں اور حاجی ہیں جو اپنے وطن سے دور ہوں اور ان کے پاس اپنے خراجات پورے کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور بعض نے یہ اس سے مراد طلبہ لیے ہیں کہ جو کسی مدرسے میں طالب علم ہوں اور ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے مال نہ ہو، اور یہ سب سے فرسٹ پریارٹی جو ہے نا وہ انہی کے لیے ہے۔
اب یہاں پہ میں ایک چیز جو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، وفی سبیل اللہ میں ہم اپنی افواج پاکستان جو اس ٹائم میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے لیے جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ہم سب خرچ کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں ہی سے ان تک سب کچھ جاتا ہے، جو بھی ہتھیار وغیرہ، ان کی یونیفارم، ان کی سیلریز، ان کا سب کچھ، اور پیٹرول پہ جو خرچ آتا ہے، گاڑیاں، ٹینکس، جتنے بھی چیزیں، بارود وغیرہ، سب ہمارے پیسوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زکوٰۃ اس فنڈ میں جا رہی ہے آلریڈی، اس میں ہم محنت نہیں کر رہے، یہ فی سبیل اللہ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کے لیے کھڑے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے بوڑھے والدین یا ان کے بچے یا ان کی بیوی یا ان کے اہل و عیال کس طرح ان کے بغیر رہیں گے، بس ان کا ایک ہی مشن ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ بہت بڑا کاز ہے، تنقید ایک طرف، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں بھی کچھ اچھے کچھ برے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر معاشرے میں ہر جگہ پر ہیں، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل اس کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ میں ان پہ بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ آگے ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد وہ مسافر جس کے پاس سفر کے پیسے ختم ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر میں دولت مند ہو، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک شرط اس میں بھی علماء نے رکھی ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ گناہ کی نیت سے نہ ہو، بلکہ کسی نیک مقصد کے لیے یا کسی اچھے کاز کے لیے کر رہا ہو، تب ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت کا اتنا سا حصہ بھی آج کل تھوڑا سا منسوخ ہی لگ رہا ہے کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور بینک اکاؤنٹس اور ATMs اور موبائل اکاؤنٹس سب کچھ آج کل موجود ہیں، اور اب تو پیسے ٹرانسفر کرنا کہیں سے بھی مشکل نہیں ہے۔ تو مسافر تو آج کل اگر اپنے گھر میں امیر ہوگا تو وہ اس کو حاصل کر لے گا، لیکن اگر غریب ہوگا تو پھر اس کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا۔ یہ سب فریضۃ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو ہر صورت زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ ہمارا اسلامی فلاحی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو، وجود میں رہے۔ وفی سبیل اللہ کے مصارف ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مدرسہ بن رہا ہو، کوئی مسجد بن رہی ہو، کسی بیوہ یتیم کے لیے کوئی آرفنیج بن رہا ہو، یا کسی ہاسپٹل میں ایسے مریضوں کا علاج ہو رہا ہو بالکل فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، یا تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کے ساتھ ہو رہا ہو، ایسی مشینیں خرید کے دی جا رہی ہوں جس سے غریب مسکین لوگ اپنا روزگار شروع کر سکتے ہوں، اور فلاحی کاموں میں جس سے بھی مخلوق کا بھلا ہو رہا ہو، پانی کے کنویں لگائے جا رہے ہوں یا پانی کے حوض بنائے جا رہے ہوں، مشینیں لگائی جا رہی ہوں، یا پانی پلانے کا کسی طریقے سے انتظام کیا جا رہا ہو، فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جو اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے ہو اور جس میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہو، فی سبیل اللہ میں وہ داخل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔